بسم الله الرحمن الرحيم وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على آل بيت محمد على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ حج آیت نمبر 37 کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو تم جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، نہ ان کا گوشت اللہ تک جانے والا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک پہنچنے والا ہے، اور اگر کوئی چیز پہنچنے والی ہے اللہ تک تو تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری نیت ہے اور تمہارا عمل ہے. تم جو عمل انجام دے رہے ہو وہ عمل اللہ تک پہنچے گا. تمہاری جو خالصتاً للہ یعنی خالص جو نیت ہے وہ نیت تمہیں اللہ تک پہنچے گی. اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی قربانیاں خداوند عالم نے مانگی ہیں اور جو کچھ بھی اس کا حکم ہے انجام دینے کا، اس سے خود ذات باری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ پلٹ کر خود ہم انسانوں کا فائدہ ہے، ہم مسلمان اور مومنوں کا فائدہ ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو وہ پیسہ اللہ تک نہیں پہنچے گا درہم و دینار، بلکہ کیا ہے، وہ درہم و دینار دے رہے ہیں آپ مسکینوں، فقیروں، یتیموں، محتاجوں کو، لیکن کیا ہے، گویا اس تک پہنچ گیا. کیسے پہنچ گیا؟ آپ کی جو نیت تھی للہ، وہ نیت اللہ تک پہنچ گئی، اللہ نے آپ کے اس عمل کو قبول کر لیا. اسی طریقے سے یہ قربانی ہے کہ جو پیش کی جا رہی ہے. تو اور ان جانوروں کو جو ہے کہ دیکھیں تسخیر کا مرحلہ اب اسی آیت کے ذیل میں کہ اللہ نے ہر چیز کو مسخر کیا ان جانوروں کو اس انسان کے لیے. تو انسان کا اگر ذاتی طور پہ اگر ہم اس کا حجم دیکھیں کتنا بڑا، موٹا، تازہ، لمبا کتنا ہے، تو آتے آتے تو بالکل ہی چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، قلزم کی طرح سے ہو رہے ہیں آج انسانی معاشرہ. لیکن کیا ہے، خدا نے اس کو عقل دے کر اشرف المخلوقات بنایا. پھر اس کے بعد کہا کہ تو ہی ہے کہ جو میری پہچان کا ذریعہ بنے گا. یعنی انسان ایک مومن اللہ کی پہچان کا ذریعہ. احببت کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں پہچانوایا جاؤں، تو پھر میں نے خلق کیا. اور جن کو خلق کیا وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جنہیں کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک، اور یہ تمام وہ احادیث اور حدیث قدسیہ اور سب کچھ. تب یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. تو اس انسان کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا خداوند عالم نے. فضاؤں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، سمندروں کو انسان کے لیے مسخر کیا. اگر سمندر انسانوں کے لیے مسخر نہ ہوتا تو یہ کشتیاں انسان نہ چلاتا ہوا گزر جاتا. اگر فضاؤں کو انسان کے لیے مسخر خدا نہ کرتا تو انسان ان فضاؤں کے سینوں کو چیر کر خلا تک نہ پہنچ جاتا. یہ سب کچھ کس نے؟ اللہ نے انسان کے لیے کیا، اس اشرف المخلوقات کے لیے کیا ہے. اور اس اشرف المخلوقات کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا کیا اللہ ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب آئیں اصل بحث کی طرف کہ اب ہم جب یہ قربانیاں پیش کی جائیں، یہ قربانی جو دی جاتی ہے جانوروں کی، یہ کیا ہے؟ یہ عمل اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے ہے، اور نہ کہ جو ہے کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا شور شرابے کے لیے یا پھر جو ہے کیا اس سے ذاتی منفعت کے لیے کھانے کے لیے. اس کا آخر مرحلہ تو کھانا ہی تقسیم کیا جائے گا، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے. یہ ہے اصل مقصد اس قربانی کا، کہ جس سے اللہ کی قربانی حاصل، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، وہ ہے مقصد قربانی کا. تو اب اس میں نہ گوشت پہنچنے والا ہے نہ خون پہنچنے والا ہے ان جانوروں کا اللہ تک. اگر پہنچے گا تو تمہارا تقویٰ ہے، یعنی اللہ کے حکم سے تم نے ذبح کیا ہے. تو جب اللہ کے حکم سے ذبح کیا ہے تو پھر کیا ہوا کہ تم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، تو گویا دائرے تقویٰ میں آپ داخل ہو گئے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا کہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
آپ کو کیا کریں گے؟ اللہ کی تقدیس و تکبیر اور تمجید آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بیان کیا گیا کہ اس آیے مبارکہ کے ذیل میں کہ اگر کوئی جانور بغیر اللہ کے نام کے ذبح کر دیا گیا، یہاں پہ کہا گیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی یہاں پہ جو ہے کیا ہے تکبیر، یہاں پہ ذبح کرتے ہو جانوروں کو باقاعدہ طور پہ اللہ اکبر کہ اللہ کے نام سے جو ہے کیا ذبح کیا جائے، اور اگر اس کا نام سے ذبح نہیں ہوتا تو پھر وہ جو ہے کیا ہے مردار ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد احسان کرنے والوں کو میرے حبیب آپ مجھے خوشخبری دے دیجئے گا کہ جو احسان کر رہا ہے، احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک۔ اچھا سلوک کیا ہے؟ کبھی عمل کے ذریعے سے، کام کے ذریعے سے، کبھی قول کے ذریعے سے، اور کبھی مسکراتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک آدمی پیسہ دے گا تبھی بہت بڑا ثواب ملے گا، نہیں۔ اکثر اوقات پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ مادی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی قیمت، لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی قیمت رکھتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ انسان کا ارادہ اور اس کی نیت ہے۔ اور اگر کوئی ایک مومن اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے تو اس میں پتہ ہے کتنا بڑا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ہے کہ تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، کہ تم اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو تو صدقہ ہے، ثواب ہے۔ اور کبھی اچھی گفتگو کر رہے ہو تو ثواب ہے، سلام کرنا ثواب ہے جبکہ جواب دینا واجب ہے، خیریت پوچھ لینا ثواب کا ثواب ہے، ایک مریض کی عیادت کو جانا ثواب ہے۔ کتنے ایسے ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ اللہ عز و جل بہانہ تلاش کر رہا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، بندوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اکرم الاکرمین اور ارحم الراحمین ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ بندے اس کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں، اس کے بندے اس کی بنائی ہوئی جنت میں جائیں، نہ کہ جہنم کی آگ میں جائیں۔ بنایا ہے خدا نے، دونوں کو خلق کیا ہے، لیکن باوجود اس کے خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم کی آگ میں جا کے جلیں، بلکہ کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی جنت جس میں ہزارہا نعمتیں ہیں، جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ان نعمتوں سے سرشار اور مستفید ہو انسان، یہ خدا ہم چاہتا ہے۔ اور عید کا موقع ایک بہت بڑا بہترین موقع ہے کہ جس میں انسان ایک دوسرے سے مل کر، ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتا ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ اذا صافح المؤمنان معنی الروایہ معنی الحدیث، کیا اور اگر ایک مومن دوسرے مومن سے مصافحہ کر رہا ہے، شیک ہینڈ کر رہا ہے، ملا رہا ہے ہاتھ، تو گویا اس طرح سے ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مصافحہ کرنا، لیکن کیا ہے؟ دل میں حسد اور بغض رکھ کر نہیں، حسد اور بغض اور جلن رکھتے ہوئے، دشمنی رکھتے ہوئے مصافحہ کیا آپ گلے مل کے ٹنگ جائیں ایک دوسرے پہ تب بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دل کو صاف رکھ کے آپ مصافحہ کریں ایک مومن کو، تو گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ تو عید کا موقع بہترین موقع ہے، اور عید ان کے لیے عید نہیں ہے کہ العید لیس لمن لبس الجدید۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید ان کے لیے نہیں ہے کہ جو نیا لباس پہن لیں اور نئے اچھے اچھے کھانے لے آ کے رکھ لیں، یہ تو بچوں کی عید ہے، یہ بچوں کا کام ہے نئے لباس پہن کے عید منانا، کھلونے لے کے، نئے کھانے کھا کے۔ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس دن انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ دن انسان کے لیے، مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ اور بالخصوص عید کے دن میں تو ہمارا محاسبہ ہونا چاہیے کہ آج کا دن خوشیوں کا دن ہے، جس دن کو اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اپنی رحمتیں نازل کی ہیں، نعمتیں نازل کی ہیں، فرشتوں کو بھیج کر مومنین کے گناہوں کو معاف کروایا ہے، کہا فرشتوں کو بھیج کر یہ کہا ہے کہ تم استغفار کرو ان کے لیے۔ تو ایسے موقع پہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کہاں تک اپنے اندر اپنے نفس کو صاف کیا ہے، پاک کیا ہے، طاہر کیا ہے، اور کہاں تک ہم اس نفس سے لوامہ یا نفس سے اس سے اپنے نفس سے جو ہے کیا ہے، نفس مطمئنہ کی طرف کب تک ہم پہنچ رہے ہیں، اور آیا کوشش ہو رہی ہے یا نہیں۔ عید کے دن ہمارا اپنا محاسبہ ہونا بہت ضروری ہے۔
تاکہ عید کا دن خوشیوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، صلہ رحمی کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ، بلکہ دوسرے مذہب اور ادیان کے برادران کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونا انسانی فرض ہے، اسلامی اخلاق کا نمونہ ہے کہ جس میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خوشیوں میں ساتھ ہونا، غم میں شریک رہنا انسانی شیوا ہے اور اسلامی شیوا ہے اور اسلامی عمل ہے۔ اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اعیاد میں، عیدوں کے مناسبت میں اور اس کے علاوہ جو بھی مناسبتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ جیسے جمعے کی مناسبت ہے، جہاں پہ مومنین کا جمع غفیر ہوتا ہے اور اس میں ایک دوسرے سے جو مصافحہ کریں گے، خیریت معلوم کریں گے اور ایک دوسرے سے جو ہے کیا ہے ملیں گے، معانقہ کریں گے، گلے ملیں گے۔ اب تو آج کل تو کورونا کی وجہ سے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ خداوند عالم تمام مسلمانوں، مومنوں اور تمام انسانوں کو اس وبا اور بلا سے محفوظ رکھے انشاءاللہ تعالی، اور اس مہینے کے صدقے میں، ائمہ معصومین کے صدقے میں، اہل بیت کے صدقے میں اور عید کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی تمام انسانیت اس وبا اور بلا سے جلد از جلد نجات پائے۔ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔